मुस्तफे कामा। ہم اس شخص کے کردار کو کبھی نہیں بھول سکتے جو گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھا اور اللہ کا پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھا. آگے دلدل آ گئی، پانی آ گیا، زمین ختم ہو گئی. اس نے باگیں کھینچی اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہا مالک میرے جذبے تو جوان تھے، کیا کروں تیری دھرتی ختم ہو گئی، تیری زمین ہی ختم ہو گئی. کیا تھے وہ لوگ، کیا تھا وہ زمانہ. اور آج ہماری حالت واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تو مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر. آج ہماری پستی اور ذبح حالت کی وجہ ہمیں خود معلوم ہے، لیکن ہم اپنے رویے کو منافقانہ بنایا ہوا. ہم حالات کے جبر سے ٹکرانے کے لیے عملی طور پہ تیار نہیں ہیں. ہم زبان سے حالات کا واویلا تو کرتے ہیں لیکن اپنے انداز کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا مسجد میں دین اور طرح کا ہوتا ہے، گھر میں اور طرح کا ہوتا ہے. جس طرح مسجد میں گئے وہاں سے ٹوپی لی، سر پہ رکھی، نماز پڑھی، پھر ٹوپی اتار کے چلے آئے. ہم جس طرح ٹوپی اتار کے رکھ آتے ہیں مسجد میں نماز بھی رکھ آتے ہیں. ہم نماز بھی دکان پہ نہیں لے کے آتے، ہم نماز بھی اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں لے کر کے نہیں آتے. اس وقت ہم اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں. ہماری زندگی کے تیور لچھن طریقے اس وقت اور طرح کے ہوتے ہیں. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. وہ تو دیکھا اس کی زبان بول رہی ہے، دل کیا کہہ رہا ہے. چو بخلوت میرا بن تارے دیگر می کو نن. رومی کہتے ہیں جب ممبر پہ چیختے ہیں تو جب تھلے اترتے ہیں تو پھر کیفیت اور ہوتی ہے. تو اللہ تو دیکھتا ہے، لوگ تو نہیں دیکھتے، لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا، لوگ تو دھوکہ کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے. ارا زبیب النملۃ السودا، کالے پہاڑ کے اندر گہری غار ہے، غار میں چونٹیوں کا سوراخ ہے. اس سوراخ میں جب چونٹی چلتی ہے اور اس کے پاؤں سے جو ہلکی سی لکیر بنتی ہے جس کو خلدبین سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا، تمہارا رب اس کو یوں دیکھ رہا ہے جس طرح دیوار چین کو دیکھ رہا ہے. تمہارے دل میں آنے والے خیالوں سے بے خبر ہے، تمہارے دماغ کی سکرین پہ آنے والی سوچوں سے وہ بے خبر ہے. ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں صاحبوں؟ ہمارے بزرگوں کا یہی پیغام ہے کہ اپنی زندگی کھری اور سیدھی سادھی گزارو. اپنی زندگی کے اندر حسن اور جمال پیدا کرو، اپنی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا کرو. اور یہی جو ہے وہ زندگی کا حسن ہے. ہم اپنے رویوں کے اندر منافقانہ روشیں رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری گفتار کے اندر اور آج ہمارے کردار کے اندر کوئی چمک نظر نہیں آتی. میرے حضور شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دے سکتی. بس اس جملے کو سمجھ لیں، اچھی طرح اندر اتار لیں. جس شخص کی ہزاروں فلسفے اس ایک جملے پہ قربان، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ جو تمہارے پاس بیٹھے محروم نہ رہے. ہم قوم لا یشقی جلیسہم، حدیث ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، وقت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو ہی بخشیا جا. جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ. اس کو مزید سادہ کر لوں، جس کے کردار میں چمک نہیں ہے اس کی گفتار میں کچھ نہیں ہے. بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یہ آپ بھی سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے، اس کے لیے ماحول ہے، اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی مسلے رکھے ہوئے ہیں. جو نرم اور گداز مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھی جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے، گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا، ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی، چکی پسرائی گئی، لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں. کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے،
عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو. تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا. حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے, اس کی آواز تو خراب نہیں ہے. کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے. میرا مالک مجھے خرید رہا ہے, دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی, حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی. زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ بھی آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی بھی. تو یہ ایک دین گریزی ہے, یہ عمل گریزی ہے. جی آج کل بڑا مشکل ہے. پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے. ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے, ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا, ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا, لوہے کی کنگھیوں سے بدن چھیدے بھی گئے, ہڈیاں توڑی بھی گئیں, آگ میں ڈالا بھی گیا, جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا, لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا, رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا. اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے آج کل دین پہ چلنا, اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے. یار دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے. ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوں, یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, پورے پورے داخل ہو جاؤ. تمہاری وضاحت انداز زندگی طرز معاشرت یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام.